بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی لیکن جداگانہ طرز عمل کی حامل تبلیغی جماعت نے قریباً 90 برس قبل میوات ہندوستان میں جنم لیا۔ اس کی شاخیں پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں قائم ہو چکی ہیں، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ چنانچہ مفتی محمود بن مولانا سلیمان حافظ جی بارڈولی استاد جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین گجرات انڈیا اپنے سفر نامہ دیکھی ہوئی دنیا حصہ سوم میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کی سیر کے دوران 16 تاریخ کو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد صاحب خان پوری سے عقیدت و تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں ملے تھے، ہم ان کے مہمان بنے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں آپ لوگوں کو زیارت کرواؤں گا۔ یہ شیخ ریاض العجوف تھے۔ وہاں ان کی فلافل العجوف کے نام سے ایک شاندار ریسٹورنٹ ہے، وہاں لے جا کر ہم سے دعا بھی کروائی۔ وہ ہمیں لے کر اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب گئے۔ 14 مئی 1948 کو عمل میں آنے والی حکومت اسرائیل کا یہ ایک شہر ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کا کشادہ اور عالی شان ایئرپورٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم تل ابیب میں دعوت و تبلیغ کے مرکز پر پہنچے۔ الحمدللہ تل ابیب میں دعوت و تبلیغ کا مرکز قائم ہو چکا ہے۔ بالکل ہندوستانی انداز کا سیدھا سادہ مرکز ہے۔ بستر لگے ہوئے ہیں، مطبخ بھی ہے، اور یہاں سے تل ابیب کا ایئرپورٹ بالکل قریب ہے۔ تل ابیب میں اس طرح کا مرکز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت میں رکھے۔ جب وہاں گئے تو بتایا گیا کہ چند دن پہلے یہاں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں دنیا بھر سے 6000 لوگوں نے شرکت کی تھی، اور تقریباً 86 جماعتیں چلہ اور 4 مہینے کے لیے روانہ ہوئیں۔ ہم نے شیخ ریاض سے پوچھا کہ آپ نے تل ابیب جیسی جگہ سے اتنی جماعتیں روانہ کیں، کوئی روکنے والا نہیں؟ فرمایا، اللہ هو المانع، روکنے والا تو اللہ ہے، جب اس نے نہیں روکا تو اب کون روکے گا؟ اس مرکز پر ہم نے ظہر و عصر پڑھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ روکنے والا تو اللہ ہے، جب اس نے نہیں روکا تو اب کون روکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے قبل ہی ارض فلسطین میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام عمل میں آ گیا تھا، اور اسرائیل کے قیام کے بعد یہاں عرب احمدی مسلمانوں کی ایک مستحکم جماعت قائم ہے۔ کبابیر میں تاریخ احمدیہ دارالتبلیغ مرکز بھی ہے، اور پہاڑی کی چوٹی پہ بنی ہوئی نہایت خوبصورت مسجد شیخ محمود بھی، جہاں سے 5 وقت اذان بلند ہوتی ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جب بات جماعت احمدیہ کی ہو تو انہیں اسرائیل اور یہود کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کی شاخ اسرائیل میں بھی قائم ہے۔ مخالفین اس الزام کے ذریعے ایک طرف سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں جماعت کے خلاف تشکیک اور نفرت کے جذبات پیدا کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، تو دوسری جانب جماعت احمدیہ مسلمہ کی اکناف عالم میں اعلاء کلمۃ الحق کے سلسلے میں تبلیغ و تربیتی مساعی کو اپنے تئیں روکنا چاہتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود 140 برس قبل اس حقیقت کی یاد دہانی کروا چکے ہیں کہ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا یروشلم میں مرکز قائم نہ کرنے کی وجہ۔ اسرائیل نیشنل نیوز آروت شیوا 7 کی نامہ نگار اور مصنفہ ریبیکا ابراہمسن نے تحقیق کی غرض سے اسرائیل میں تبلیغی جماعت کے ایک رکن شیخ ابراہیم سے ملاقات کی۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ صاحب نے بتایا کہ تبلیغی جماعت نے اپنا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں کھولنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ یروشلم کو یہودی اپنا دائمی دارالخلافہ گردانتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں قائم کرتے۔
اختلافات کو مہدی و مسیح علیہ السلام آ کر ختم کریں گے۔ شیخ ابراہیم صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب مہدی آئیں گے تو وہ ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ٹھیک کر دیں گے، اس لیے ہمیں ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں جسے جارحیت پر محمول کیا جا سکے۔ جہاد بالسیف کی اجازت خلیفہ ہی دے سکتا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق شیخ ابراہیم نے جہاد کے حوالے سے کہا، اگر کوئی ملک تبلیغ کی اجازت دیتا ہے تو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دو ایسی مثالیں ہیں جو دعوت کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے وہاں ہمارے مراکز ہیں۔ اسرائیل میں ہمارے مراکز لد، غزہ، ہیبرن اور ویسٹ بینک کے کچھ حصوں میں ہیں۔ ان حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کی شرعی احکامات کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ مزید برآں یہ کہ خلافت کی غیر موجودگی میں تو جہاد بالسیف قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ برٹش کی پروان یافتہ جماعت۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اس جہادی فلسفے کے حوالے سے اس پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کو برٹش دور میں خوب پروان چڑھایا گیا، کیونکہ انگریزوں نے محسوس کیا کہ یہ جماعت مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد پر نہیں اکساتی بلکہ اپنی توانائیاں مسلمانوں پر ہی خرچ کرتی ہے، اور یہ کہ یہ تحریک جہاد کے تصور سے کلیتاً عاری ہے۔ یہودی بے فکر رہیں۔ مضمون نگار ریبیکا ابراہمسن تبلیغی جماعت کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتی ہیں کہ جماعت کو محمد الیاس الکھاندلوی نے انڈیا میں 1927 میں قائم کیا تھا۔ وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں میں روح افزوں اخلاقی انحطاط کو محسوس کیا تو اس نتیجے پر پہنچے اور اس نظریہ کی ترویج کی کہ اپنی انفرادی حالت سدھارے بغیر کوئی مسلمان غیروں کو مؤثر تبلیغ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا موٹو اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ تھا۔ تبلیغی جماعت کے کسی بھی رکن کے لیے غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت اس وقت تک نہیں جب تک وہ خود اعلیٰ صفات کا حامل نہیں ہو جاتا۔ مضمون نگار نے یہودیوں کو اسرائیل میں تبلیغی جماعت کا رابطہ نمبر دیتے ہوئے تسلی دی کہ بے فکر ہو کر ان سے رابطہ کریں، یہ آپ کو تبلیغ نہیں کریں گے۔ مضمون نگار کے مطابق ایک معروف مسلم ویب سائٹ نے تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو دوسرے ممالک بھیجا تھا کہ وہاں جا کر تبلیغ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ مرسلہ طارق مرزا، آسٹریلیا۔